حیدرآباد کے راجندر نگر علاقے میں کل رات اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب اشرار نے ایک مسجد میں داخل ہو کر کلام پاک کی بے حرمتی کی اور املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ذمہ دار افراد کی جلد شناخت کر کے انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ چہارشنبہ اور جمعرات کی رات شرنگیزی کا یہ واقعہ پیش آیا۔ راجندر نگر پولیس اسٹیشن میں مسجد کی کمیٹی کے ارکان کی جانب سے دی گئی شکایت کے مطابق چند افراد گیٹ پھلانگ کر مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں موجود کچھ اشیاء اور مقدس کتابوں کو نقصان پہنچایا۔ اطلاع ملنے پر ڈی سی پی راجندر نگر زون ایس نواس و دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور معائنہ کیا۔ پولیس نے یقین دہانی کروائی کہ شرپسند عناصر کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا۔ علاقے میں پولیس کی موجودگی بڑھا دی گئی ہے اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ مزید تحقیقات جاری ہے۔ ہجومی تشدد میں شہید روزے دار مسلم خاتون کے ملزم کی رہائی پر گاؤں میں جشن، درندہ صفت انسان کا پھول پہنا کر ہیرو کی طرح کیا گیا استقبال۔ بہار میں 25 فروری کو پیش آئے دل دہلانے والے واقعے میں ایک مسلم خاتون کو مبینہ طور پر ہجوم نے بے رحمی سے تشدد کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ خاتون کو مبینہ طور پر بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ 1 مارچ کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ اطلاعات کے مطابق خاتون نے پانی مانگا تو اسے انسانیت سوز سلوک کا نشانہ بناتے ہوئے پیشاب پلانے پر مجبور کیا گیا، وہ بھی ایسے وقت میں جب وہ رمضان کے روزے تھی۔ اب اسی کیس میں مرکزی ملزم منگو سنگھ کو عدالت میں ضمانت ملنے کے بعد نہ صرف رہائی نصیب ہوئی بلکہ گاؤں میں اس کا استقبال بھی کیا گیا جیسے کوئی مجرم نہیں بلکہ ہیرو واپس لوٹا ہو۔ یہ منظر متاثرہ خاندان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف بن گیا۔ ایک طرف بیٹی کی دردناک موت کا غم تو دوسری طرف انصاف کی امیدوں کا ٹوٹنا، یہ سب کچھ خاندان کے لیے ناقابل برداشت صدمہ بن چکا تھا۔ کمسن بچوں کی غیر قانونی اسمگلنگ کے ایک سنگین معاملے میں گجرات پولیس نے حیدرآباد کے مختلف اسپتالوں میں بیک وقت دھاوے کیے۔ اس کیس میں ملوث مروگن گینگ کو گجرات پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے اور انہی کے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر پولیس ٹیم حیدرآباد پہنچی۔ مروگن گینگ کو یہاں کن افراد کی پشت پناہی حاصل تھی، اس سلسلے میں تفتیش جاری ہے۔ کوکٹ پلی، بنجارہ ہلز اور سکندرآباد کے چند فرٹیلٹی سینٹروں میں بیک وقت جانچ کی گئی جہاں سے کچھ اہم معلومات حاصل ہونے کی اطلاع ہے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ سال ضلع حیدرآباد کے ایک اینٹ بھٹی میں مزدور کے طور پر کام کرتے ہوئے مروگن بچوں کو غیر قانونی طور پر دیگر ریاستوں میں فروخت کرتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ گرفتار بھی ہوا، تاہم 3 ماہ بعد رہا ہو گیا۔ گزشتہ سال چیتنیہ پوری پولیس اسٹیشن میں درج ایک کیس میں بھی مروگن کا نام سامنے آیا تھا۔ پولیس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ مروگن کی بیوی کرشن وینی ایک علیحدہ گینگ چلا رہی تھی۔ وہیں گجرات کی پولیس نے مروگن گینگ کو پہلے ہی حراست میں لے لیا ہے اور ان کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر حیدرآباد میں دھاوے کیے گئے۔ پولیس تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مروگن گینگ نے صرف 1 سال میں 25 کمسن بچوں کو فروخت کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ملک بھر میں بچوں کی اسمگلنگ کا ایک منظم نیٹ ورک قائم رکھا تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک دل دہلانے والی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں مبینہ طور پر بینک کے ریکوری ایجنٹس ایک شخص کو اس کی بیوی کے سامنے سڑک پر بری طرح پیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ واقعہ مہاراشٹر کے شہر پونے کا بتایا جا رہا ہے جس نے عوامی حلقوں میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 سے 4 افراد ایک شخص کو گھیر کر اس پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر رہے ہیں۔ حملہ بے رحمی سے اس کے چہرے، پیٹھ اور پسلیوں پر وار کر رہے ہیں جبکہ متاثرہ شخص درد سے کراہتے ہوئے رحم کی اپیل کر رہا ہے۔ سب سے تکلیف دہ منظر یہ ہے جہاں متاثرہ شخص کی اہلیہ ہاتھ جوڑ کر حملہ سے اپنے شوہر کو چھوڑنے کی التجا کر رہی ہے لیکن ایجنٹس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ واردہ خاتون کی چیخ و پکار سن کر راہگیر وہاں جمع ہوئے اور مداخلت کر کے اس شخص کی جان بچائی۔ تلنگانہ حکومت حیدرآباد سے روانہ ہونے والے عازمین حج کو حج ہاؤس میں امیگریشن، سیکیورٹی چیک ان اور بیگیج اسکریننگ کی سہولت کی فراہمی یقینی بنانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مرکزی وزارت شہری ہوابادی کے عہدیداروں نے کہا کہ اگر ریاستی حکومت یا تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے قبل از وقت یہ کارروائی شروع کی جاتی تو ایسی صورت میں انہیں اجازت دی جا سکتی تھی، لیکن اب جبکہ 1 مئی سے 3 مئی کے درمیان تعطیل ہیں اور 4 مئی سے پروازوں کا سلسلہ شروع ہونا ہے تو ان سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانا ممکن نہیں ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے علاوہ کرناٹک، آندھرا پردیش کے علاوہ دیگر ریاستوں کے جو عازمین حج حیدرآباد سے روانہ ہوا کرتے تھے انہیں تمام سہولتیں حج ہاؤس پر فراہم کی جاتی تھی، لیکن پہلی مرتبہ ریاستی حکومت کے علاوہ حج کمیٹی کے ذمہ داروں کی کوتاہی و لاپرواہی کے نتیجے میں حج ہاؤس نامپلی میں سہولتیں فراہم نہیں کی جا سکیں گی۔